عاد کے لوگ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے کی پہاڑیوں میں کئی سال رہے۔ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے اور اچھی طرح کی تعمیر کرتے تھے، اور اچھی تعمیر کیے گئے خاص طور پر اونچے ٹاوروں والی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں اپنی دستکاری کے لیے مشہور تھے۔ وہ طاقت اور دولت میں تمام قوموں میں نمایاں تھے، جس نے بدقسمتی سے انہیں مغرور بنا دیا۔ ان کی سیاسی طاقت ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں تھی، جن کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ وہ اللہ کے وجود سے ناواقف تھے اور نہ ہی اس کی عبادت سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے جس چیز سے انکار کیا وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا تھا۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے، باشمول بتوں کی بھی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کرنا چاہا، اس لیے ان میں سے ایک نبی بھیجا۔ یہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جو ایک شریف النفس انسان تھے، جنہوں نے اس کام کو بڑی استقامت اور بردباری کے ساتھ نبھایا۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ وہ یہ تھا کہ ہود ابن شالیخ ابن ارفخن ابن سام ابن نوح۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق ایک قبیلہ عد بن اس بن سام بن نوح سے تھا، جو کہ عمان اور حضر موت کے درمیان یمن الاحقاف میں سمندر میں پھیلی اشر نامی سرزمین پر رہنے والے عرب تھے۔ ان کی وادی کا نام موغیز تھا۔ بعض روایات کا دعویٰ ہے کہ ہود علیہ السلام پہلے شخص تھے جو عربی بولتے تھے، جبکہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام پہلے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم آپ کے صرف کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ کس میں؟ بدی اور پاگل پن میں۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم عبادت میں شریک کرتے ہو، اور اس اللہ کے ساتھ بس تم سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، بس اگر تم منہ پھیر لو گے تو پھر بھی میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوموں کو بنائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے بات کرنے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، اس نے انہیں کس طرح طاقت بخشی، اور کس طرح اس نے مٹی کو زندہ کرنے کے لیے بارش بھیجی۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے وہ زیادہ مغرور اور زیادہ ضدی ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے ہود علیہ السلام سے بہت بحث کی۔ انہوں نے پوچھا، اے ہود، کیا تم کہتے ہو کہ ہم بعد میں مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، تم قیامت کے دن واپس آؤ گے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ آخری بیان کے بعد کہوں کی گونج سنائی دی۔
کتنے عجیب ہیں ہود کے دعوے۔ کفار آپس میں بڑبڑانے لگے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم بوسیدہ ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہوا بہا لے جاتی ہے۔ یہ اپنی اصل حالت میں کیسے واپس آ سکتا ہے؟ پھر قیامت کی کیا اہمیت ہے؟ مردہ کیوں زندہ ہوتا ہے؟ ان تمام سوالات کو ہود علیہ السلام نے صبر کے ساتھ قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے قیامت کے بارے میں اپنی قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قیامت کے دن پر یقین اللہ کے انصاف کے لیے ضروری ہے۔ انہیں وہی سکھاتا ہے جو ہر نبی نے اس کے بارے میں سکھایا ہے۔ ہود علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت کی اور اپنی قوم کو نصیحت کی، میرے لوگوں، ان پتھروں کو کیا فائدہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر عبادت کرتے ہو؟ در حقیقت یہ عقل کی توہین ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ آپ پر لازم ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی تمہیں موت دینے والا ہے۔ اس نے آپ کو حیرت انگیز جسم دیا اور آپ کو بہت سے طریقوں سے برکت دی، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نعمتوں سے اندھا نہ رہو، ورنہ وہی انجام تم پر آ جائے گا جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا تھا۔